अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 12वां महीना ज़िलहिज्जा का 11 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसें आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में आज हमें बात करने जाती हैं इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह के बारे में। अलैहि रहमतुल्लाह का तो सहाबानों के बाद कौन है तो दीन का इल्म सीखे हती कि दीन के काम में लगे रहती कि उनको अलैहि रहमतुल्लाह बोलते हैं का तो अल्लाह उनके ऊपर रहमत अता फरमान देगर को। हुज्जतुल इस्लाम में गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह का शुमार तारीख़ इस्लाम की अज़ीम शख्सियतों में होता है। आपका नाम मोहम्मद बिन मोहम्मद और कुनियत अबू हमीद थी। 450 हिजरी में इराक़ के इलाके ताहरीन में पैदा हुए। शुरुआती तालीम अपने वतन में हासिल करने के बाद नेशापुर जाकर इमामुल हरमैन के दरस में शामिल हो गए। थोड़ी ही दिनों में आपका शुमार अपने ज़माने के बड़े उलमा में होने लगा और सिर्फ 30 पर 4 साल की उम्र में निज़ामुल मुल्क ने बगदाद के मदरसे निज़ामिया की सदारत के लिए आपका इंतखाब किया, जो उस वक्त एक आलिम के लिए सबसे बड़ी इज़्ज़त और शर्फ़ की बात थी। आपने अपने इल्मी और अमली कमालात के ज़रिए आलम इस्लाम के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला और अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए उम्मत मुस्लिमा को बेहद नफ़ा पहुँचाया का तो फ़ायदा। अपने तज़किये नफ्स दिल की सफाई के लिए तकरीबन 12 साल जंगलों में गायब रहे, फिर लोगों के सामने आए और तज़किया नफ्स पर एक किताब लिखी जो इहयाउल उलूम के नाम से ख़वास और आवाम दोनों तबक़ों में बेहद मकबूल हुई और उम्मत मुस्लिमा के एक बड़े तबके ने इससे फ़ायदा उठाया। आपकी वफ़ात 505 हिजरी को 50 पर 5 साल की उम्र में अपने वतन में ही हुई और आप वही मदफून हुए। दोमा क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में। पहाड़ों के बारे में अल्लाह ताला ने ज़मीन पर बुलंद और ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए जिनकी चोटियाँ बादलों से भी ऊपर तक पहुँची हुई होती है और फिर उन्हीं पहाड़ों से नदियाँ, समंदर, दरिया, झील और मीठे मीठे पानी के चश्मे जारी किए, जिससे तमाम मखलूक अपनी अपनी प्यास और ज़िंदगी की ज़रूरियत पूरी करती है। पानी के ये बहते हुए चश्मे मज़बूत और सख्त चट्टानों से जारी होकर खुदा की अज़ीम कुदरत का नमूना दुनिया की निगाहों के सामने पेश कर रहे हैं। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। जानवर ज़बा करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना कहते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिस जानवर पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो उसे मत खाओ और ऐसा करना सख्त गुनाह है। ये सूरे अनाम में 120 पर 1 आयत में है। इसमें क्या खुलासा करते हैं तो अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर जानवर ज़बा करना फ़र्ज़ है। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में।
بات ٹہر ٹہر کر اور صاف کرنا گتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جدا جدا ہوتی تھی، جو سنتا سمجھ لیتا تھا۔ ابو داؤد 4839 کے ریفرنس میں سے کیا کر کو بولتے ہیں تو یہاں جب کسی سے بات کرے تو صاف صاف بات کرے تاکہ سننے والے کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، 12 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 12 رکعت نفل نماز پڑھے گا تو ان نمازوں کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ ابو داؤد 1250 ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، حالت حیض میں طلاق دینے کی ممانعت۔ حیض کی حالت کو تو پیریڈز کی حالت میں طلاق دینے کے بارے میں بولتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے اور فرمایا کہ وہ رجوع کر لے اور اپنے ساتھ پہلے کی طرح نکاح میں رہیں یہاں تک کہ ماہواری سے پاک ہو جائے۔ پھر ماہواری آئے اور پھر وہ اس سے پاک ہو، اب اگر وہ طلاق دینا مناسب سمجھیں تو اس پاکی کے زمانے میں ان سے ہم بستری سے پہلے طلاق دے سکتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث 4908 ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، جنات اور انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا انسانوں کا جناتوں کا دنیا میں بھیجنے کا، انشاءاللہ آج دیکھیں گے۔ قرآن میں ہے سو یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کرے، میں ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق اور زبردست قوت والا ہے۔ یہ سورہ زاریات میں 50/5 سے 50/7 آیات تک ہے سب بات ہے۔ مقصد کیا کر کو۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، زمین روٹی کی طرح ہو جائے گی، کب دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی جسے اللہ تعالیٰ اہل جنت کی میزبانی کے لیے اس طرح سمیٹ کر رکھ لے گا جس طرح تم سفر کے موقع پر اپنی روٹی سمیٹ کر رکھتے ہو۔ پھر ایک یہودی آیا اور بولا، ابو القاسم، اللہ تعالیٰ تم پر برکت نازل کرے، کیا میں تمہیں قیامت کے دن سب سے پہلے کھانے کی خبر نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو اس نے وہی کہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ زمین ایک روٹی ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور مسکرایا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دانت دکھائی دینے لگے۔ پھر پوچھا، میں تمہیں ان کے سالن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ارشاد فرمایا، اس کا سالن بالم اور نون ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ بیل اور مچھلی جس کی کلیجی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کو 70,000 افراد کھا کر سیر ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث
6520 ابو سید خدری رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج کے بارے میں۔ سینے کے وسوسوں کا علاج، شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے ہمارے اندر، اس کا علاج کیا دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے دل کے وسوسے زائل ہو جائے؟ ہر مہینے 3 دن روزے رکھ لیا کرو۔ نسائی 2385 رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس میں سے۔ ہر چاند کے مہینے ہمیں 3 دن روزے رہتے ہیں، نہیں 13، 14، 15 کر کو وہ روزے رکھے تو انشاءاللہ وسوسے دور ہوتی ہیں۔ 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں۔ نیک کام نہ کرنے کی قسم مت کھاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں آڑ مت بنایا کرو، یعنی نیکی اور اچھا کام نہ کرنے کی قسم مت کھاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں 224واں آیت میں ہے سو بات۔ اچھے کام کرنے، نہیں تو کسی کو دو جنا کے بیچ میں صلح کرنے کے واسطے، اچھے کام ہونے کے واسطے قسم ڈالنا نہیں، قسم آڑا آنا نہیں کر کو۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 11 ذی الحجہ کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 12 ذی الحجہ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔